وہ رات جب سب سو چکے تھے، صرف ایک کمرے میں روشنی جل رہی تھی، جہاں ایک نوجوان سجدے میں سر رکھے اللہ سے پوچھ رہا تھا کہ آخر میری باری کب آئے گی۔ اور اسی لمحے اسے یاد آیا کہ اس نے کئی بار سنا ہے کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی شادی اکثر دیر سے ہوتی ہے، مگر کیا یہ بات واقعی سچ ہے یا یہ صرف ایک تسلی ہے جو دل بہلانے کے لیے دی جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ ہر نیک اور اللہ کے قریب انسان کی شادی ضرور دیر سے ہی ہوتی ہے۔ بہت سے نیک لوگوں کی شادی وقت پر بھی ہو جاتی ہے، مگر جن کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے ان کے پیچھے کچھ ایسی حکمتیں ہیں جو حقیقت میں موجود ہیں اور جنہیں سمجھنا دل کو سکون دیتا ہے۔ پہلی وجہ نفسیاتی اور روحانی دونوں سطح پر سمجھی جا سکتی ہے۔ جب انسان کسی چیز کے لیے جتنی دیر انتظار کرتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی قدر اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کو وہ نعمتیں جلدی نہیں دیتا جن کی قدر وہ چاہتا ہے کہ ان کے دل میں ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ حضرت ذکر علیہ السلام نے بڑھاپے تک اولاد کی دعائیں مانگی، اور جب وہ دعا قبول ہوئی تو اس کی خوشی اور شکر اتنا گہرا تھا کہ قرآن پاک نے اسے تفصیل سے بیان کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو نکاح سے پہلے ایک خاص تیاری سے گزارتا ہے۔ یہ تیاری کبھی صبر کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی اپنی اصلاح کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی کسی ہنر یا علم کے حصول کی صورت میں ہوتی ہے، اور کبھی کسی ایسی آزمائش کی صورت میں جو انسان کے کردار کو مضبوط کر دیتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جسے کسی بڑے مقام کی طرف لے جانا چاہتا ہے اسے پہلے اس مقام کے قابل بناتا ہے، یعنی تاخیر دراصل تیاری کا دوسرا نام ہے۔ تیسری وجہ وہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جس شخص کے ساتھ نکاح لکھا ہو وہ خود اپنی زندگی کے کسی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوتا ہے، اپنی روزی کا انتظام کر رہا ہوتا ہے، یا اپنی کسی کمزوری پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ نکاح کی ذمہ داری نبھا سکے اس وقت تک وہ رشتہ سامنے نہیں آتا۔ یہ کسی کی نظر کا اثر نہیں بلکہ دو تقدیروں کا ایک ساتھ پکنے کا انتظار ہوتا ہے۔ چوتھی اور سب سے گہری وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر انسان کے لیے وہی وقت مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، اور یہ بہتری صرف انسان کی ظاہری خوشی سے نہیں بلکہ اس کی حقیقی فلاح سے جڑی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی جس تاخیر کو آج سزا سمجھا جا رہا ہے وہ دراصل اس رحمت کا حصہ ہے جس کا پورا نقشہ ابھی سامنے نہیں آیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو اسی وقت نوازتا ہے جب ان کا صبر اور ان کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج یہ انتظار طویل محسوس ہو رہا ہے تو اسے سزا نہ سمجھو بلکہ اسے وہ خاموش تیاری سمجھو جو اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور جس دن وہ وقت آئے گا یہ ساری تاخیر ایک معنی خیز کہانی بن جائے گی۔ اگر یہ بات دل کو چھو گئی ہے تو اسے کسی انتظار میں بیٹھے دل تک ضرور پہنچا دیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر نئی اپڈیٹ، ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اسی اپنے پن کے ساتھ اپنے دوست سید سناز کو اجازت دیجیے، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا